الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں اپنا. میرا نام علی مرتضیٰ ہے اور میرا ٹریٹمنٹ ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور ریکوری اور لائف کوچنگ کے شعبے سے قریباً 15 سال سے تعلق ہے. آج ویسے تو زیادہ تر میرے سے پہلے جتنے بھی میرے سینئرز آئے، بریگیڈیئر صاحب آئے، الخدمت والے ان کے ہیڈ آئے، انہوں نے باتیں بڑی ریلیونٹ بڑی میننگ فل باتیں کی. تو اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑا ٹائم لوں گا، کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے آج ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے. اچھا، اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے، اس کی تو دیگر صاحبان پہلے باتیں آپ سے کر چکے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لے کے آئی جائے. بیکاز جب ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تب ہمیں اس چیز کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم از اے پرابلم ہیو سالوڈ. If you know how to read the question, half of the question is already done. تو آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم what are we up against، ہم کس فنومینا کے سامنے کھڑے ہیں. ڈرگ ایڈکشن ہے کیا؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ڈرگ ایڈکشن، اور ڈرگ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ڈرگ ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے، ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیو یوز اینڈ نیگیٹو کانسیکوینسز، یعنی کہ بار بار کا استعمال اور منفی نتائج. کوئی بھی کام آپ اپنی زندگی میں اگر کریں، بار بار کریں اور اس کے منفی نتائج ہوں تو وہ ایڈکشن ہے. اور کوئی بھی کام اپنی زندگی میں آپ بار بار کریں اور اس کے پازیٹیو آؤٹ کم ہو، اس کے مثبت نتائج ہوں تو وہ ایک ہیبٹ ہے. ابھی جیسے میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسموکرز ورسز نان اسموکرز، تو مجھے یہ سمجھ آتی کہ آج ہمارا ٹوبیکو کے اوپر زیادہ فوکس ہے. بٹ میرا ہمیشہ جو فوکس ہوتا ہے وہ کبھی ڈرگ پہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن از اے تھنگ بٹ ناٹ دا تھنگ. یہ جو ڈرگز کے پیچھے ایک فنومینا ہے جس کو ہمیں کیٹر کرنا پڑتا ہے وہ ہے ایڈکشن کا فنومینا. جو انسان، ہم سارے اس کے almost all of us are addicts. جب میں یہ کہتا ہوں کہ almost all of us are addicts تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے نشئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم we are creatures of habits. ہم ساروں کی عادت ہے. یہاں پہ جتنے بھی میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے سر پہ دوپٹہ لیا ہے، ان کا ایک طریقہ ہے، ہر بہن کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے دوپٹہ لینے کا. اچھا، یہ ان کی ہیبٹ ہے. ہر بھائی نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے بال بنائے، کسی نے رائٹ سے بنائے، کسی نے لیفٹ بنایا. اچھا، یہ بھی ایک ہیبٹ ہے. جب آپ چلتے ہیں تو اپنا لیفٹ فٹ پہلے رکھتے ہیں یا رائٹ فٹ پہلے رکھتے ہیں، یہ بھی ایک ہیبٹ ہے. سو وی آر کریچرز آف ہیبٹس. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہوا ہے ہارڈ وائرڈ ٹو بی رانگ، یعنی کہ اے ہیومن برین از ہارڈ وائرڈ ٹو ڈو ان ایتھیکل تھنگس ود فل ایکسلنس. یعنی کہ ہم غلط کام جو ہے وہ پوری ایکسلنس کے ساتھ کرتے ہیں. اگر کبھی کسی نے چوری کرنی ہو، سوچنا ہو اس کے بارے میں، تو وہ پورے پلان بنائے گا، اپنی ٹیم ریڈی کرے گا، پرو ایکٹیولی اس کے اوپر کام کرے گا. لگے گا 7 ہیبٹس اس نے یہیں پہ اپلائی کر دی ہیں اور پھر وہ اس کو کام کرتے ہیں. اب چوری ان اٹ سیلف تو ایک بڑا نیگیٹو چیز ہے، لیکن یہ کرنا یہ ایڈکشن ہے، جس کو ہم کلپٹومینیا بھی کہتے ہیں. تو ایڈکشن جو ہے یہ کسی بھی انسان میں آ جاتی ہے. ہم نمبرز پہ زیادہ بات نہیں کرتے، بٹ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آؤٹ آف اس ایٹ لیسٹ 3rd پرسن از این ایڈکٹ. ہر تیسرا بندہ انسان ہم میں سے ایڈکٹ ہے. اور ایڈکشن کی بات جب میں کرتا ہوں تو اس میں سبسٹنس ابیوز ایک چیز ہے، اس میں ریلیجس ایڈکشن بھی آتی ہے، اس میں فوڈ ایڈکشن بھی آتی ہے، اس میں لو ایڈکشن بھی آتی ہے، جو کہ سر فہرست ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ اٹ مینس لاس آف ویلیوبل انرجی. اور ڈرگز کے ساتھ بھی آپ کا، سگریٹ کے ساتھ بھی آپ کا لو افیئر ہوتا ہے، شراب کے ساتھ بھی اور کسی بھی ڈرگ کے ساتھ آپ کا لو افیئر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے موڈ کو فوراً اچھا کر دیتی ہے. ہر انسان اچھے موڈ میں رہنا چاہتا ہے. جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے اسٹوڈنٹس جانے کی کوشش کرتے تھے، تو آبویسلی ہیومن برین از ہارڈ وائرڈ ٹو موو اوے فرام پین اینڈ ٹوورڈز پلیجر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شاید یہاں پہ اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا، اس لیے آپ لوگ باہر جانا چاہ رہے تھے. ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اگر ہم لارج اسکیل پہ اس چیز کے اوپر ڈفرینس لے کے آنا چاہتے ہیں، اگر ہم لارجر اسکیل پہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جڑ سے ختم ہو جائے، تو کسی پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خود پہ کام کر لیں. آپ صرف خود پہ کام کر لیں اور اپنے ایڈکٹیو پیٹرنس کو اگر آپ بریک کر دیں، جو کہ بہت آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کر دیں تو آپ امیزڈ ہو جائیں گے کہ کتنی جلدی ہم لوگ اس چیز سے باہر. ابھی تھوڑی دیر پہلے چائنا کی ایگزامپل دی گئی، اب میں آپ کو ایک جاپان کی ایگزامپل بھی دینا چاہتا ہوں کہ جاپان کے جتنے بھی جاپنیز لوگ ہیں ان کے اندر یہ جو پرزہ ہے ایڈکشن سے ڈیل کرنے والا، یہ تقریباً ہوتا ہی نہیں ہے. تو جتنے بھی جاپانی لوگ نشہ کریں گے وہ سارے ایڈکٹس ہو جائیں گے. اچھا، اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کا کچھ سٹیٹس دینا چاہتا ہوں کہ اگر 100 لوگ شراب پئیں گے تو 10% ایڈکٹ بنیں گے، 90% نہیں بنیں گے. اگر 100 لوگ چرس پئیں گے تو 7% چرسی بنیں گے، 93% نہیں بنیں گے. 100 لوگ کوکین کریں گے تو 45% پلس کوکین ایڈکٹس بنیں گے، 55 شاید 54 بچ جائے. اگر 100 لوگ ہیروئن پئیں گے تو 99.9% لوگ ایڈکٹس بنیں گے. اگر 100 لوگ آئس کریں گے، جو کہ آج کل بڑی ان ڈرگ ہے جس کو ہم میتھمفیٹامین بھی کہتے ہیں، MDMA کہہ لیں، کرسٹل کہہ لیں، واٹ ایور، تو اس میں بھی تقریباً ہیروئن کی پوٹنسی ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو بچ گئے ہیں کہ وہ آرام سے نشہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. آج نہیں تو کل آپ کی پکڑ ہو ہی جائے گی. دنیا میں آپ بڑے سے بڑا اسپورٹس مین دیکھ لیں, وہ بھی ایکس ایڈکٹ رہ چکا ہے. دنیا میں آپ بڑے سے بڑا ٹریٹمنٹ سینٹر دیکھ لیں, وہ بھی کسی نہ کسی ایکس ایڈکٹ کا ہی ہے. جو ایک ایکس ایڈکٹ آپ کا علاج کر سکتا ہے وہ شاید میں بھی نہیں کر سکتا, بیکاز ہیز بین آن دا بوتھ سائڈ آف دا ٹیبل. ہیز بین آن دا بیڈ سائڈ, ہیز بین آن دا گڈ سائڈ. تو اس کو پتا ہے ایگزیکٹلی واٹ اٹ فیلز لائک ٹو بی ہٹ بائی اے بلٹ, بیکاز ہیز بین ہٹ بائی اے بلٹ ہمسیلف. تو یہ جو فینومینا ہے, اس کے بارے میں جتنی زیادہ ہم بات کریں گے, اس ٹیبو کو ہٹائیں گے کہ بچوں کے سامنے بات نہ کریں, بچوں کو دیکھنے نہ دیں اگر گھر میں کوئی ایڈکٹ ہے کہ اس کی کتنی بری حالت ہو رہی ہے. ہم اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر فادر ڈرنک کرتے ہیں تو وہ بچوں کو کہیں گے, کچھ فیملیز ہیں کہ باہر چلے جاؤ. تو اب وہ یہ نہیں جانتے کہ بچے, دا برین ڈز ناٹ ہیو اے ٹینڈنسی ٹو رجسٹر نو. ابھی سر بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے یہاں پہ کھڑے ہو کے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لاجکلی اپنے دماغ کو سمجھانا چاہیے اور وہ نہیں کرنا چاہیے. بٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, ایک بات میں یہاں پہ ریسرچ یہ بتاتی ہے, کہنا چاہوں گا کہ موسٹ ٹریننگز ان دس ورلڈ آر باؤنڈ ٹو فیل. موسٹ ٹریننگز اینڈ موسٹ سبجیکٹس ان دس ورلڈ آر میڈ ٹو فیل. میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ بیکاز جہاں پہ ہمارا افیکٹ ہوا ہوتا ہے وہ ہمارا نو برین نہیں ہوتا, نالج والا برین نہیں ہوتا, وہ ہمارا ایموشنل برین ہوتا ہے, جس کو ہم دی امیگڈیلین برین بھی کہتے ہیں یا جس کو ہم امیگڈیلا بھی کہتے ہیں. اس کا تعلق ہمارے لمبک سسٹم سے ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. انسان میں ویسے تو 5 حصے ہوتے ہیں دماغ کے, بٹ سمجھانے کے لیے یہ بتا دیتا ہوں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل لوب یا پری فرنٹل کورٹیکس یا نیو کورٹیکس. ایک اسے 2.5 انچ تقریباً 3 انچ پیچھے اور 3 انچ نیچے ہماری کانوں کی سیدھ میں ایک ہمارا لمبک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا ایمیگڈیلین برین ہوتا ہے. سارا اس کا قصور ہوتا ہے کیونکہ یہ ملینز آف ایئرز اولڈ ہے, اور یہ تب سے ہمارے اندر ہے جب سے ہمارے سر بھی چھوٹے ہوتے تھے اور ہم شاید اتنے ایڈوانس انسان نہیں ہوتے تھے. یہ جو ہمارا فرنٹل پری فرنٹل کورٹیکس ہے, جو ڈیزل انجن ہے, یہ جو نالج برین ہے, حساب کتاب لگانے والا برین, یہ قریباً کوئی 35,000 سال پرانا ہے. تو یہ ریلیٹیولی نیو ہے, اس لیے یہ ڈیزل اور یہ نوز ہے. ہمارا پلیجر سینٹر, ہمارا گاڈ سینٹر, ہمارا آل کائنڈز آف گڈ ٹائپس آف سینٹر وہ ہمارے ایمیگڈیلین برین میں ہوتا ہے. ٹریننگز جو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ لاجیکل برین پہ, لاجکس کے اوپر بیس کاری ہوتی ہیں, اس لیے انسان کو سمجھ نہیں آتی, بیکاز ایموشنز آلویز اوور رائڈ لاجکس. تو آپ اپنی زندگی میں اگر کوئی ایموشنل چیز کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, سو ایموشنل برین از واٹ یو نیڈ ٹو ایم فار. اور یہ جو ہم لاجیکل برین سے ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں ایموشنل برین کی, تو پھر یہ وہی بات ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کا وزن زیادہ ہے, آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, آپ ٹینشن لینی چھوڑ دیں اور کھانا کھانا چھوڑ دیں. بٹ انفارچونیٹلی ڈاکٹر ان کو یہ نہیں بتاتا کہ ٹینشن کیسے نہ لیں اور کھانا کیسے نہ کھائیں. وہ کون سے 3 4 5 6 اسٹیپس ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, تھوڑے سے اسٹیٹس دینا چاہوں گا. 63% یوتھ ہے ہمارے پاکستان کی, ابھی کہا گیا, آؤٹ آف وچ از ویری سیڈ, بٹ 46.5% یہ جو 2023 کے اسٹیٹس ہیں ان میں سے ایڈکٹس ہیں. جب ہم 46.5% آف پیپل آف پنجاب جن کو ہم ایڈکٹس کہتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹس ہیں, تو یہ تو ایک بڑا چھوٹا نمبر ہے, کیونکہ جب ہم اس میں دوسری ایڈکشنز لاتے ہیں جس میں فوڈ ایڈکشن, ریلیشن شپ ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ وہ آتی ہیں, تو دا نمبر ایکسیڈ 77%. اس لیے ہمیں آج ہی کچھ اس کے بارے میں کرنا پڑے گا. جتنی اویئرنیس ہم دے سکتے ہیں ہم دیں گے. آپ لوگ بھی جب گھر جاتے ہیں, اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, جس کے پاس بھی جاتے ہیں, ان کو جا کے یہ اویئرنیس دیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون اپنی زندگی میں کون سی بیٹل فائٹ کر رہا ہے. اور کیونکہ یہ ایک ٹاپک, ایک ٹیبو ٹاپک اس کو سمجھا آتا ہے, لوگ سامنے آ کے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میرا بیٹا اگر ایڈکشن میں چلا گیا, تو وہ اپنی بہن کو بھی نہیں بتاتے. وہ یہ سمجھیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ سمجھیں گے اب اس کا کیریکٹر خراب ہو گیا, ویئرز یہ ڈیزیز ہے. سو جس دن ہم اس کو ڈیزیز ریکگنائز کرنا شروع کر دیں گے, اس دن سے یہ مسئلہ کنٹرول بھی ہو جائے گا. کوئی اس کی راکٹ سائنس نہیں ہے, 4 سے زیادہ 5 سے زیادہ اس میں میڈیسنس کوئی نہیں یوز ہوتی ہیں, صرف اور صرف کاؤنسلنگ. سو ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا 20% میڈیسنل سولوشن ہے اور 80% کاؤنسلنگ ہے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ صرف 20% آپ کو میڈیسنل سولوشن دے دیتے ہیں, کاؤنسلنگ پہ فوکس نہیں کرتے, بندہ ریلیپس کر دیتا ہے. تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, محمد علی کی ایک بڑا زبردست کوٹ ہے, وہ میں اس کے ساتھ اپنی بات چیت ختم کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ اٹس دا ریپیٹیشن آف افرمیشن دیٹ لیڈس ٹو بلیف, اینڈ ونس دا بلیف بیکمز اے اسٹرانگ کنوکشن, دیٹس when things begin to happen. Thank you very much.